بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص اہتمام ہے، لہٰذا فرمایا کہ خاتون کے لیے زیادہ مہربان ہے اللہ مرد کے مقابلے میں۔ انڈیپینڈنٹ نوبلٹی، اگر میں اس لفظ کو صحیح تعبیر کو استعمال کر کے آپ تک پہنچا سکوں، خاتون کی عزت یقیناً اس بیٹی کی عزت اس لیے ہے کہ اس طور پر بھی ہے کہ وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی مثلا زوجہ ہوگی، کسی کی بہن ہے، لیکن بحیثیت انسان اس کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ نوبلٹی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی کسی ایسے سے ہو جائے کہ جو کردار میں ٹھیک نہ ہو، جو ایمان میں اتنا بہتر نہ ہو، لیکن اس سے اس کی معنویت اور روحانیت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حضرت آسیہ زوجہ فرعون کی، فرعون اس وقت روئے زمین کا بدبخت ترین انسان ہے، حضرت آسیہ اس وقت روئے زمین کی سب سے بہترین خاتون ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ایک انفرادی عزت عطا کی، مقام عطا کیا ہے، جس کا تعلق فقط رشتوں سے نہیں، اس کی اپنی ذات اور حیثیت سے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی۔ بنی آدم میں سب شامل ہیں، مرد عورت سب شامل ہیں، ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی انفرادی عزت حیثیت عطا کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر ان کے اختیار میں دیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ ہے اصل بات کہ ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ یعنی ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی اولاد کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہمارا رزق پاک ہے، رزق مادی رزق معنوی انشاءاللہ، اس وقت تک یہ نوبلٹی آپ کے پاس ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَحَمَلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے اس کی زندگی میں ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ وہ جیسا شوہر چاہ رہی تھی اس اعتبار سے اسے وہ نہیں مل سکا، کوئی بھی تعلق میں کہہ رہا ہوں، خالی شوہر کی بات نہیں، کوئی بھی رشتہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنے طور پر ایک عزت عطا کی ہے۔ اور حضرت آسیہ نے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بیان کیا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی مثال ہے، مومن مردوں اور عورتوں، یہاں عورتوں کے لیے نہیں کہا کہ مومن عورتوں کے لیے مثال ہے، اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا، یعنی ہم اور آپ کے لیے بھی مثال بنایا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اور فرمائیے گا، اس میں خود سیلف ایکسپلینیٹری میسج ہے کہ وہ رہ رہی تھی فرعون کے گھر میں، لیکن فرعون کے گھر سے انسپائر نہیں تھی، جبکہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بہترین گھر تھا وہ۔ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کیا بات ہے۔ انہیں یہ فکر تھی کہ پروردگار تو مجھے جنت میں اپنے پاس ایک گھر عطا کر دے۔ یہ جو معنویت کا تصور ہے، کاش ہم پہنچا سکیں اپنے بیٹوں میں اور اپنی بیٹیوں میں۔ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ پروردگار یہ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں گھر عطا کر، عندک جو تیری عندیت میں ہو، جو تیرے ساتھ ہو، جی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، میں ایک ملینر کے ساتھ رہ رہی ہوں یا بلینر کے ساتھ رہ رہی ہوں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ کے ساتھ رہ رہی ہوں جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، اس کی اتنی جرت ہو گئی ہے، ونجنی من فرعون وعملہ، لیکن میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں مطمئن نہیں ہوں اپنی زندگی سے۔ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالمین کی قوم سے تو بچا لے، ومریم ابنۃ عمران، دوسری مثال مریم بنت عمران کی ہے، اور ان کی صفت کیا ہے، کاش یہ بات پہنچا، التی احسنت فرجہ، انہوں نے اپنی عفت کی حفاظت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ونفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اپنی روح مریم میں پھونکی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ فصدقت بکلمات ربها وکتبہ، تو پھر مریم نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی اور ان کی کتابوں کی۔ وکانت من القانتین، اور مریم ہمارے انتہائی نیک بندوں میں سے تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مریم سلام اللہ علیہا مثال ہے مومنین کے لیے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا فخر مریم، کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا، کہ مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی۔ واما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، اولین اور آخرین میں سے کوئی عورت ایسی نہیں کیا بات ہے۔ کہ جو احاطہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو۔ فخر آسیہ و مریم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، سلام
جو شادی نہ کر کے بطول ہوں وہ مریم ہوتی ہیں، اور جو صاحب اولاد ہو کر بھی بطول رہے وہ فاطمہ زہرا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ المرأة صالحہ، ایک دیندار صالح عورت، خیر من الف رجل غیر صالح، 1000 غیر صالح مردوں سے بہتر ہے۔ اس کی اپنی ایک نوبلٹی، اس کی عزت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں مقام ہے۔ اور پھر ایک بات وہ جو بالخصوص اس کلچر میں جام رہ رہے ہیں کہ جہاں شاید یوں پورٹرے کیا جائے کہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا وہ اس کی فیمنزم کے خلاف ہے یا اس کے مقام و رتبے کے خلاف ہے، کہ تمہیں کیا پڑی ہے، تم کو گری پڑی تھوڑی ہو۔ حضور نے آگے فرمایا کہ تمام تر اس حیثیت اور عزت کے بعد، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ایروگنس کی وجہ سے وہ کہے کہ بس آپ کا اپنا معاملہ میرا اپنا معاملہ ہے، میری بھی اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عزت ہے۔ وہ اس عزت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایما، کوئی بھی خاتون ہو، ختمت زوجہا 7 ایام، وہ 7 دن خدمت کر لے اپنے شوہر کی، غلق اللہ منہا 7 ابواب النار، اللہ جہنم کے 7 دروازے اس پہ بند کر دیتا ہے اور جنت کے 8 دروازے اس پہ کھول دیتا ہے۔ آگے حدیث ہے، اور اسے کہا جائے گا قیامت میں کہ تدخل من اینما شاءت، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس حدیث کے مطابق میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں وہ ویسے خدمت کریں، اپنے شوہر کی نہ کریں، ایک خدمت کا ویک ضرور نکالیں 7 دن، اور 7 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ عادت ہی ہو جائے، کوئی اس طرح سے جو ہے وہ ہفتہ برائے خدمت شوہر، اور بچوں کی تو خدمت کرتی ہیں وہ تو بہرحال، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو اس طرح سے بتلائی جانے والی ہے کہ یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ افتخار کی بات ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے جیسے خدمت کی ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، وہ بے مثال ہے۔